کہ جیسا میں نے کہا کہ وقت میں کامرانی اور روز میں یارانہ سکون کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں. تو ایک صاحب ہیں جن کا نام ہر بار جو ہے نا بندوں کی جانب سے جب بھی ہوتا ہے ان کا نام شامل کیا جاتا ہے, لیکن وہ مجھے نہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا نہ ان سے بات کرنے کا موقع ملا نہ ان کا کلام سننے کا. تو مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کئی روز میں آج وہ ماہ ہے لگا وہ سامنے میرے گزر و نما. ایک صاحب نے اس کے دوسرے مصرے کو بدل دیا. شعر کچھ ایسا ہے کہ کئی روز میں آج وہ ماہ لگا وہ سامنے میرے جو جل و نما مجھے صبر و قرار ذرا نہ رہا اس کے پاس حجاب ذرا نہ رہا. تو دوسرے صاحب نے اس کو دوسرے مصرے میں کیا کہ کئی روز میں آج وہ ماہ لقا ہوا سامنے میرے جل و نما میں نے چاہا کہ اس کو روک کے رکھوں نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا. تو آج وہ مل گئے ہیں تو میں التماس کرتا ہوں جناب عادل مظفر پوری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام سے اپنے محسوس فرمائیں. ماشاء اللہ, جس کو یہ نہیں جانتے ہیں اس کا تعارف اور اس کو موضوع اتنا خوبصورت کرتے ہیں, اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسعود بھائی کی محبت ہے, ہمیشہ بیچارے بلاتے ہیں, لیکن میں کبھی بیمار کبھی باہر تو اس لیے آ نہیں سکا. باقی صحیح معذرت ٹھیک ہے, لیکن کئی مشاعروں میں ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے. اور ابھی بھی جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ایک شعر ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں, ایسا نہیں کہ میں کوئی گمنام شخص ہوں, سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص ہوں, سب جانتے ہیں مجھ کو میں ایک عام شخص ہوں. اور شاعری تو ایک حوالہ ہے, ویسے شاعر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, بس باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرے خود سے بنتے ہیں, باتیں دل سے کرتا ہوں تو مصرے خود سے بنتے ہیں. غزل کہنی نہیں پڑتی یہ مطلب خود سے بنتے ہیں, غزل کہنی نہیں پڑتی یہ مطلب خود سے بنتے ہیں. تو جناب صدر کی اجازت سے قطعہ پیش کرنے کی اجازت کرتا ہوں کہ کچی زمین تھی اس لیے دیوار گر پڑی, کچی زمین تھی اس لیے دیوار گر پڑی, اور دیکھے جو اونچے خواب تو دستار گر پڑی. کچی زمین تھی اس لیے دیوار گر پڑی, دیکھے جو اونچے خواب تو دستار گر پڑی, اور آگے کھڑا پیادہ کیا اس نے ہٹا دیا, آگے کھڑا پیادہ کیا اس نے ہٹا دیا, پھر اس کے بعد شاہ کی سرکار گر پڑی. آگے کھڑا پیادہ کیا اس نے ہٹا دیا, پھر اس کے بعد شاہ کی سرکار گر پڑی, اور کچی زمین تھی اس لیے دیوار گر پڑی, دیکھے جو اونچے خواب تو دستار گر پڑی. اچھا, بہت سی خرابیوں کے ساتھ ایک اور خرابی میرے اندر کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں کہ میں آج اس مشاعرے میں یہ پڑھوں گا وہ نہیں پڑھ پاتا, کیونکہ جب تک میری باری آتی ہے وہ جو لوگ جیسے جیسے اشعار پڑھتے ہیں مجھے ویسی ویسی غزلیں یاد آتی رہتی ہیں اپنی. تو مزاحیہ انہوں نے کہا اور مجھے بھی مزاحیہ غزل یاد آ گئی, اور میں نے سوچا کہ وہ سنا دوں. ان کی تو وائف نہیں ہے, میری بھی وائف نہیں ہے, موقع اچھا ہے یہاں پہ سنایا جا سکتا ہے, لیکن یہ کیمرہ دیکھ کے میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ اگر پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا. اس کے ایک دو اشعار میں سنا دیتا ہوں کہ اس خیال سے کہ وہ ایڈٹ ہو جائے گا کہ وہ میں قطر پہ تھا تو مجھے ایک مزاحیہ شاعر میں وہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے کہا نہیں آپ کو جانا ہی, تو وہی میں نے کہہ دیا تھا کہ بات بات پر مجھ کو ویسے ڈانٹ دیتی ہو, بات بات پر مجھ کو ویسے ڈانٹ دیتی ہو, میں تمہارا شوہر ہوں کیوں عذاب لیتی ہو, اور کل صبح کہاں تھے تم رات کیوں نہیں آئے, اتنے سارے گھنٹوں کا کیوں حساب لیتی ہو, آمدی تخیل سے شیر چھوٹ جاتا ہے جب بھی میرے ہاتھوں سے تم شراب لیتی ہو, بات بات پر مجھ کو ویسے ڈانٹ دیتی ہو, میں تمہارا شوہر ہوں کیوں عذاب لیتی ہو. تو یہ بہت لمبی تھی, بہرحال ابھی میں نے اختصار سے کام لیا ہے. اب میں آپ کی اجازت سے اپنے غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں.
اور جو میں سوچ کے آیا تھا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. چلیں ایک مطلب عرض ہے کہ تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں. جی جی تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں. تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں. اور نگاہوں سے نگاہیں مل رہی ہیں یہ جنت کے نظارے ہو رہے ہیں. اور جہاں میں جتنے اچھے کام ہیں سب جہاں میں جتنے اچھے کام ہیں سب محبت کے سہارے ہو رہے ہیں. تمہارے غم ہمارے ہو رہے ہیں یقیناً ہم تمہارے ہو رہے ہیں. کیا آسانی سے مطلب آ گیا. اور ایک میری وہ ذکر کر رہی تھی بھابھی تو مجھے یہ غزل یاد آ گئی تھی. وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. وہ مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. اور رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو پھٹا دامن کبھی سلتا نہیں. رفو کی حد سے باہر ہو گیا تو پھٹا دامن کبھی سلتا نہیں ہے. اور تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو تمہاری یاد آتی ہے تو آنسو بہت روکوں مگر رکتا نہیں ہے. اور سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا. یہ حاصل غزل شعر ہے اس پہ توجہ چاہتا ہوں کہ سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے. سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا اور سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے. مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. اور سمندر میں تو گر جاتا ہے دریا سمندر وہ ہے جو گرتا نہیں ہے. مجھ سے بات تک کرتا نہیں ہے یہ ہے وہ زخم جو بھرتا نہیں ہے. میں نے کافی ٹائم لے لیا بہت شکریہ. بہت اچھے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سارے حساب کتاب برابر کرنے ہیں. چلے میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں. سنا دی آپ اشرگی دور ہو گئی ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہے کہ کبھی خزاں کے یہ زرد پتے کبھی خزاں کے یہ زرد پتے شجر جنہیں اب گرا رہے ہوں پلٹ کے ٹہنی سے کہہ سکے ہیں کہ تم مجھے کیوں گرا رہے ہو. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے شجر جنہیں اب گرا رہے ہوں پلٹ کے ٹہنی سے کہہ سکے ہیں کہ تم مجھے کیوں گرا رہے ہو. ہم ہی تو تم کو سجا رہے تھے ہم ہی دلوں کو لبھا رہے تھے ہم ہی تو سایہ بنا رہے تھے. کبھی خزاں کے یہ زرد کبھی خزاں کے یہ زرد پتے شجر جنہیں اب گرا رہے ہوں پلٹ کے ٹہنی سے کہہ سکے ہیں کہ تم مجھے کیوں گرا رہے ہو. ہم ہی تو تم کو سجا رہے تھے ہم ہی دلوں کو لبھا رہے تھے ہم ہی تو سایہ بنا رہے تھے. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے کبھی خزاں کے یہ زرد پتے اٹھے نہیں ہیں زمین پر سے. کبھی خزاں کے یہ زرد پتے اٹھے نہیں ہیں زمین پر سے ملے نہیں اس عجیب پل سے کہ جس میں گرمی کے ساتھ تھے وہ کہ جس میں نرمی کے ساتھ تھے وہ ہمیشہ ٹہنی کے ساتھ تھے وہ. کبھی خزاں کے یہ زرد کبھی خزاں کے یہ زرد